پہلے سیاست موچی دروازے پہ ہوتی تھی، نشتر پارک میں ہوتی تھی، پارٹیاں کرتی تھیں، قیادت کرتی تھی۔ اب تو لگتا ہے کہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سپریم کورٹوں میں ہی ہوں گے۔ سوری ٹو سے ججز پہ دباؤ بھی ہوتا ہے، کچھ قبول بھی کرتے ہیں، کچھ ریجسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کیسے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں چودھری صاحب؟ مجاہد، بڑی دلچسپ بات کر دی آپ نے۔ بات یہ ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں 75 سال کی تاریخ میں متسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ ایک معتبر ہے زیادہ، ایک کچھ اس کو تنقید زیادہ ہی ہوتی ہے، یعنی چیف جسٹس کارنیلیس اور چیف جسٹس منیر، یہ ان کے درمیان ہی کشمکش چلتی آ رہی ہے۔ کبھی کبھی سارے ہی منیر بن جاتے ہیں، جس طرح ظفر علی شاہ کے کیس میں یا بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں، جس میں یہ مارشل لاء ہی کو جائز قرار دیتے ہیں اور ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کا بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ہماری عجیب تاریخ رہی ہے۔ وہ ایوب خان نے 1958 میں آ کے، آپ کو یاد ہوگا یا پتہ ہوگا کہ وہ بین کر دی تھی، ساری پارٹیز کو بین کر دیا تھا۔ پھر 1962 میں اس نے ایک سیاسی جماعتوں کو ریوائیو کیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں۔ اس میں صرف ایک لکھا ہوا تھا کہ ٹو فارم اور جوائن پولیٹیکل پارٹی۔ یہی جب 1973 کا آئین آیا تو اس میں آرٹیکل 17 میں یہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے، اس میں بڑے واضح طور پہ یہ لکھا تھا آرٹیکل 17 میں کہ یہ بنیادی حق ہے ہر شخص کا ٹو فارم اور جوائن اے پولیٹیکل پارٹی۔ اب وہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہوگی، ٹی ٹی پی سے تو ان کو نہیں شامل ہو سکتے، پر ہمارے ہاں 175 پارٹیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو لیجیٹمیٹلی میرا حق ہے میں کسی کو جوائن کر لوں یا کسی کا بھی ممبرشپ لے لوں۔ یہ میرا حق ہے 175 پارٹی سے انڈر آرٹیکل 17۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اگر آپ اس 175 سے اس کو کر دیں صرف 160 کی اجازت دیں مجھے، تو یہ میرا آئینی جو استحقاق ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوا یہاں ہمارے ہاں جو ہوا ہے وہ کہ اور ہو رہا ہے کہ کچھ ایک جماعت کے انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس سے اس کا نشان چھین لیا۔ جب نشان چھین لیا تو یہ تصور کیا، اس بنیاد پہ چھینا کہ یہ نشان اس سیاسی جماعت کا ہے، اور سیاسی جماعت کا نشان ہم کہتے ہیں تیر کا نشان پیپلز پارٹی، شیر کا نشان نون لیگ، بلے کا نشان پی ٹی آئی، تو یہ اس نشان یہ پارٹی کا ہے۔ اصل میں یہ نشان ہوتا ہے اس ووٹر کا جو پڑھ نہیں سکتا، اور 70% ناخواندہ الٹریٹ ہمارے لوگ ہیں اور ووٹر ہیں، ان کروڑہ لوگوں کا یہ نشان ہوتا ہے کہ وہ پوچھتی ہے بی بی آپ کے پولنگ اسٹیشن پہ آپ کھڑے ہیں کہ بچہ مجھے بتاؤ کہ میں نے بی بی شہید کے بیٹے کو ووٹ دینا ہے، سنا ہے وہ بلاول کھڑا ہے، تو آپ میں کیسے نام پڑھوں گی اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ تیر کا نشان یہ دیکھو، یہ اس پہ مور لگا دینا، وہ آپ کو دعائیں دیتی جا کے ووٹ ڈال آتی ہے۔ اب یہ نشان ووٹر کا ہے، لیکن اس تصور سے کہ یہ نشان پارٹی کا ہے، اور پارٹی کے اگر عہدیداروں نے 10 عہدیداروں نے کوئی الیکشن میں اپنی انٹرا پارٹی الیکشن، پارٹی کے اندر جو الیکشن گڑبڑ کی ہے، تو آپ اس سے نشان وہ سزا دے سکتے ہیں ان 10 لوگوں کو، ان کا نشان چھین کر، پر وہ آپ سزا ان کو نہیں دے رہے ہیں، سزا آپ ووٹر کو شاید 5 کروڑ ووٹر کو دے رہے ہیں یا 4 کروڑ ووٹر کو، جن کو وہ اس نشان کے لیے ووٹ کرنا ہے، کیونکہ ان سے آپ سہولت جو ہے ووٹ کی وہ ڈپرائیو کر رہے ہیں۔ ارے اب اس پہ 2 بڑے فیصلے 1980 کے دہائی میں آئے، دونوں بی بی شہید کے متعلق تھے، دونوں میں میں وکیل تھا۔ ایک میں کہا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی کا، ویسے تو یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا یا فارم کرنا میرا بنیادی حق ہے ایز اے سٹیزن،
لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں پوری تگ-و-دو سے حصہ لے سکتی ہے، گورنمنٹ بنا سکتی ہے. یہ صرف حق اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ میں پارٹی جوائن کر لوں جو مرضی کی اور پھر اس پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور لٹا دیا جائے فرش پہ اور کہا کہ جائے کہ تم زندہ ہو تو یو آر فارمڈ اور یہ ممبر بھی ہے تمہارا، پر آپ کاروائی کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا ٹو آپریٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی in all its dimensions is also a fundamental right. اس کے بعد نشان کا مسئلہ بن گیا، ہمیں نشان ڈینائی ہونے لگے. ہم پھر گئے بی بی شہید کے نام سے وہ کیس ہے 88 میں ہی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ صرف پارٹی کو جوائن کرنا یا فارم کرنا یہ نہیں حق، یہ اور صرف یہی حق نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں جو بھی وہ ایکٹیویٹیز جو بھی پارٹی کر سکتی ہے وہ کرے، لیکن جو پارٹی کا استحقاق ہے وہ بھی دوسری پارٹیوں کو دیا جا رہا ہے، وہ بھی اس رائٹ میں آتا ہے. اور اس وجہ سے یہ نشان بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے.